اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک قول جو عمومی طور پر مختلف افراد لیکن بطور خاص مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ کفر پر تو حکومت جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر حکومت نہیں چل سکتی. تو اس حوالے سے بھی یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل نظر آتی ہے کہ عدل و انصاف کس قدر ضروری ہے کسی بھی نظم حکومت کو چلانے کے لیے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ لیکن اس پہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اس نظام حکومت کو دنیا میں، چونکہ ایک ہے دنیا اور ایک ہے آخرت. آخرت کا تو خیر ایمان کے بغیر آخرت کے حوالے سے تو کوئی خیر کی توقع کی نہیں جا سکتی نا، لیکن بات ہو رہی ہے دنیا کی کہ دنیا کے اندر نظام حکومت جو ہے اس کے لیے عدل کی اہمیت کتنی ہے اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس قول کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں حکومت کفر کے ساتھ بہرحال چل سکتی ہے، کیونکہ جو دنیاوی امور ہیں وہ نپٹ جائیں گے، ان کو اگر درست طریقے سے اختیار کیا جا رہا ہے تو دنیاوی امور چل جائیں گے، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی. یعنی اگر ظلم کے ساتھ حکومت کریں گے تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک دن جو ہے وہ سارا معاشرہ جب زوال کا اور ابتری کا شکار ہونا ہے، انارکی کا شکار ہونا ہے، حکومت کا تختہ الٹ جانا ہے. تو دیر پا حکومت، مؤثر حکومت وہی ہونی ہے کہ جو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہونی ہے، اور وہ ایسی قائم ہوتی ہے کہ دیکھیں اس کا بھی ایک ٹینیور ہوتا ہے. دنیا نا جتنا مرضی لمبا پیریڈ ہو کسی کا حکومت کا، آخر ختم ہونا ہے، ہر شے کو فنا ہے، صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بقا، صرف بقا اسی کی ذات کو، فنا ہو جانا ہے. لیکن اگر عدل و انصاف کیا ہونا ہے تو اس عدل و انصاف کی وجہ سے جو دلوں پر حکومت ہے وہ باقی رہنی ہے. انسانوں کی گردنوں پہ حکومت جو ہے وہ انسانوں کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو دلوں پر حکومت ہے وہ حکومت آگے تک چلتی ہے. لوگ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں، ذکر خیر باقی رہ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جتنے بھی لوگوں نے اس تاریخ کے اندر انصاف سے کام لیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتے ہوں، اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا ہے، اپنے لوگوں کو سہولیات فراہم کی ہیں، تو ان کے مر جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو اچھے الفاظ میں ہی ذکر کیا ہے، اور آج تک ان کو اچھے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے، باقاعدہ خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، تقریراً بھی اور تحریراً بھی، اور باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. اور مورخ تو آپ کو پتہ ہے مورخ ہوتا ہے تاریخ، مورخ تو بے رحم ہوتا ہے نا. تاریخ جب جو ہے وہ لکھی جاتی ہے تو پھر اس میں تو سب کچھ آتا ہے، ساری باتیں آتی ہیں. تو جس نے انصاف سے کام لیا ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ سنہری حروف میں تاریخ کے اندر ثبت ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. ہمیشہ آئندہ نسلیں آگے آنے والی بھی اس کے گن گاتی ہیں، اس کے انصاف کے، اگر اس نے انصاف سے کام لیا ہوتا ہے. اور اگر کسی نے انصاف سے کام نہیں لیا تو اپنی ذاتی زندگی میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو انصاف کے تقاضے پورے نہ کرنے کی وجہ سے اس کا ذکر جب بھی ہوتا ہے برے لفظوں میں ہوتا ہے. اور اگر کوئی تعریف بھی کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ذاتی طور پہ تو بندہ اچھا تھا لیکن اس نے نظام صحیح نہیں چلا. اور دیکھیں اصل نظام چلانے کے لیے جب بندہ کسی منصب پر آتا ہے تو اس کو تو نظام درست کرنا ہوتا ہے نا، اس کے اندر صرف اس کے ذاتی اوصاف کا دخل نہیں ہوتا بلکہ اس نظم کو صحیح چلانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے عدل، اس کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے. حضور جان عالم علیہ السلام جب گفتگو فرما رہے تھے تو اچانک ایک بندے نے سوال پوچھ لیا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آنی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. تو بعض جو ہے جو حاضر باش تھے انہوں نے اس سے یہ تاثر لیا کہ شاید سرکار علیہ السلام کو ناپسند آئی ہے بات، اس لیے حضور نے سنی انسنی کی ہے، سرکار نے اپنی گفتگو جاری رکھی. جب سرکار علیہ السلام نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تو پھر پوچھا این السائل، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا. وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ ہوں. حضور نے فرمایا کہ الامانہ فانتظر الساعہ، جب جو ہے وہ امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، یعنی قیامت قریب ہے. اس نے پھر پوچھا کیسے کہ امانتوں کو ضائع کرنا کیسے؟ تو فرمایا جب امانتیں نا اہلوں کے سپرد کی جائیں فانتظر الساعہ، اب قیامت کا انتظار کرو. یعنی نا اہل کو کوئی منصب سپرد کرنا یہ بھی ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے. نا اہل کو منصب سپرد کرنا، کوئی بھی منصب ہو، چاہے وہ اس منصب کا تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے اس منصب کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس منصب کا تعلق جو ہے پورے معاشرے کے ساتھ ہو، اجتماعی سطح کا منصب ہو، چاہے وہ منصب کسی ادارے کی سطح کا ہو، یا چاہے وہ منصب جو ہے وہ انفرادی سطح کا ہی کیوں نہ ہو. منصب جب بھی کسی کو دیا جائے اس اہل کو دیا جائے. جب نا اہلوں کو منصب سپرد کیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے آگے عدل و انصاف نہیں ہوتا. اور بالخصوص وہ نظام کے جسے نظام عدل کہتے ہیں،
کورٹس جو ہے ان کے بارے میں تو بطور خاص احکام دیے گئے ہیں نا، جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور فیصلہ بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ فیصلے کو جو ہے وہ ڈیلے کیے جائیں، ڈیلے کیے جائیں، وہ تاریخ پہ تاریخ، وہ انگلش میں کہاوت مشہور ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر آپ نے انصاف کے اندر تاخیر کر دی تو گویا ایسے جیسے آپ نے انصاف سے انکار کر دیا۔ اچھا دوسرا اس کو اپوزٹ بھی معاملہ ہے، بہت زیادہ جلد بازی بھی نہیں کرنی، سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، کیونکہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، اگر آپ نے انصاف میں جلد بازی کی تو گویا آپ نے انصاف کو دفن کر دیا۔ تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کر عدل کا معاملہ یعنی افراط اور تفریط دونوں سے بچ کر جو بیچ کی راہ ہے میانہ روی خیر الامور، عدل میں بھی اعتدال ضروری، عدل کے اندر بھی عدل ضروری ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ نظام عدل کے لیے بھی عدل کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب منصب ہیں، صاحب اختیار و اقتدار۔ بہر صورت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔